اور اب میں گزارش کروں گی، ادبی شخصیت ہیں اور نمل یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے، پروفیسر طاہر ملک صاحب۔ السلام علیکم، بہت شکریہ۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ میری تقریر اتنی مختصر ہوگی کہ ڈاکٹر سعدیہ کمال کو چٹنی دینی پڑے گی، کیونکہ ہم ٹیچرز کی یہ عادت ہوتی ہے، ان میں ایک مولویانہ پن پایا جاتا ہے کہ اگر یہ مل جائے انہیں مائک تو لیکچرنگ کی بہت عادت ہوتی ہے۔ پہلے میرے لیے بڑی اعزاز ہے کہ ڈاکٹر صوفیہ اور آنریبل ٹرکش پریس کونسلر فرق سہیل گوندی صاحب اور فرت اللہ بابر صاحب، جو انتہائی متحرک اور جوان آدمی ہیں کہ ہر محاذ پہ یہ مجھے نظر آتے ہیں اور ہمارے لیے سورس آف انسپائریشن ہے۔ آصف خان صاحب، ڈاکٹر صاحب، کمال صاحب، ان کی موجودگی میں بولنا، تو میں یہ کہوں گا کہ میں جس جنریشن سے تعلق رکھتا ہوں اس نے سفر نامے جو پڑھے باہر کی دنیا، وہ مستنصر حسین تارڑ کے، اور تقریب میں بھی 2 تارڑ بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے ہمیں بڑا رومانٹیسائز کیا اور اس طرح کیا کہ بیچ کے کچھ مناظر تھے اور کچھ ٹرین میں کوئی بلانڈ حسینہ تھی جو سو جاتی تھی اور اس کے جو تھے زلف اور دوسری اعضاء ان کے اوپر، اور وہ انہیں جگانے کی زحمت بھی نہیں کرتے تھے۔ لیکن ایک سیاسی کارکن کا سفر نامہ مختلف ہوتا ہے۔ ایک سیاسی کارکن جب کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو وہ اس کے عام آدمی سے بات کرتا ہے، وہ شہر کے ان حصوں کو بھی دیکھتا ہے جس کی طرف آسیہ میر صاحبہ نے اشارہ کیا کہ شہر کے 2 شہر ہوتے ہیں، اور وہ وہاں کے سیاسی نظام کا بھی مطالعہ کرتا ہے۔ تو یہ جو ان کا سفر نامہ ہے یہ صرف ٹریولاگ نہیں ہے، یہ وہ ہسٹورک مومنٹس میں جو سیاسی نظام وہاں تشکیل پا رہے تھے، ٹرانسفارم ہو رہے تھے، ان کا ایک انسائڈر اکاؤنٹ بھی۔ اور انگلش میں مجھے رابرٹ فسک ایک نظر آتے ہیں، گارڈین کے، جن کا جو اب رخصت ہو گئے دنیا سے، انہوں نے جو مڈل ایسٹ کو کور کیا، میں سمجھتا ہوں اردو میں رابرٹ فسک کی سطح کا کام، اور یہ جو کتاب ہے انہوں نے اس طرح لکھی ہے اس وقت کہ جس میں ان سیاسی نظام کا، اور پاکستان میں فرق سہیل گوندی صاحب جس جنریشن سے تعلق رکھتے تھے، ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی ہوئی تھی، اور ایک سوشل کانٹریکٹ جو نئے پاکستان میں اس وقت 71 کے بعد بنا، آئین آیا، دستور آیا، ادارے آئے، اور وہ سب کچھ تحلیل ہو گیا اور نوجوانوں کے ذہنوں میں سوالات تھے، تو یہ اس سفر کی طرف چڑھے اور وہ سوالات ختم نہیں ہوئے، نئے سوالات جنم لے لیے۔ تو اس لیے ان کی کتاب بڑی اہم ہے، اور میں جو ہم یہاں یونیورسٹیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے جیسے نام نہاد پروفیسر، میں تسلیم کرتا ہوں کہ ہم میڈیا میں جاتے ہیں تو ہمیں پہلے لکھ دیتے ہیں کہ سینئر ہیں، پھر کوئی چائنا کا اسپیشلسٹ ہے، کوئی کس کا وہ نہ اس ملک میں کبھی گئے ہوتے ہیں۔ اس وقت اس شہر میں درجنوں چائنا کے اسپیشلسٹ جو چائنا کی زبان نہیں جانتے، جو چائنا پہ گئے نہیں اور تھنک ٹینک اور کرے، تو ایک پروفیسر جو کبھی جس کی اس ملک جس کے اوپر وہ اسپیشلائزیشن کا کلیم کرتا ہے اس میں کبھی گیا نہیں، اس کے عام آدمی سے ملا نہیں، اس کی گلیوں میں نہیں گیا، اس کی تاریخ کو نہیں پڑھا، تو اس سے زیادہ انسائٹ ایک سیاسی کارکن کی انسائٹ ہوتی ہے۔ اور میں اسی لیے بار بار جب بھی بابر صاحب ملتے ہیں انہیں کہتا ہوں کہ اپنے میموائرز لکھیں، اس پہ آپ بھی تالیے میں جائیں گے تو انہیں تحریک ہوگی کہ ان کے سینے میں بھی بہت شراب۔ میں نے انہیں اس دن بھی دیکھا ہے جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید وہ اپنے گھر سے نکلی، اور چاچا حاکم جو ہے اس سے میری آخری ملاقات ہوئی ہے قصور کا جالہ پیپل سیکریٹریٹ کا، جس کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو بابر صاحب کے لیے محترمہ نے گاڑی منگوائی، ذوالفقار علی بھٹو جس گاڑی میں بیٹھتے تھے۔ وہ ساری چیزیں تاریخ کو دے ہیں، کیونکہ واجد شمس الحسن صاحب سے جب میسیجنگ ہوتی تھی وہ کہتے تھے کہ اپنے والد صاحب کو بھی پیغام دو، بابر صاحب کو بھی دو کہ وقت کم ہے۔ یہ اکاؤنٹ جو ہسٹری میں آج گوندی صاحب لکھ گئے، یہ ہمارے سفر ناموں کی دنیا میں ایک بہت گراں قدر اضافہ ہے، اور یہ ہم طالب علم جو سیاسیات کے ہیں یا لٹریچر کے ایک گیپ رہا ہے۔ اردو ادب میں وہ حسن و عشق کے ستارے اور ان منڈیوں کا بھی ذکر ہے جس کی طرف آصف خان صاحب جو اب عمر کے اس حصے میں زیادہ توجہ نہیں دے سکے، لیکن جو اس وقت سیاسی نظام ہے اور وہ جو ہسٹورک مومنٹس ہیں ان کو انہوں نے بڑا خوبصورتی سے قلم بند کیا۔ آج کا نوجوان کو بھی چاہیے کہ جو دنیا میں چینجز ہو رہے ہیں ان چینجز کو آ جا کے، کیونکہ آج کے نوجوان کو رویداد خان کی کتاب دی جاتی ہے جو ان کے CSS کے نوٹس، وہ 90 کے انتخابات میں ہر کالے کام میں شریک رہے ہیں اور وہ آج ہمیں درس دے رہے ہیں۔ وہ جنرل حمید گل صاحب کے فرمودات ہوں،
وہ ایسے لوگ ہوں تیسری دنیا کے شہاب نامے سے لے کے آج تک کا جو درس ہے کہ تیسری دنیا کا یا ڈیولپنگ کنٹریز کا المیہ کہ جو لوگ استحصالی نظام کے پارٹ اور پارسل ہوتے ہیں وہی اس عہد کی وہ لکھتے ہیں تاریخ. تو آج جو ہم یونیورسٹیوں سے اسٹوڈنٹ بھیجتے ہیں ان سے وہ بیوروکریٹ شہاب نامہ پہ سوال کرتا ہے. شہاب نامہ سے لے کے ارطغرل ڈرامے تک وہ سفر رکا نہیں. لیکن اگر اس سفر اور اس سوچ کو شکست دینی ہے تو پھر گوئندی صاحب جیسی تاریخ لکھنی ہوگی. میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور بہت شکریہ انہی کلمات کے ساتھ اجازت.